پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ معطل کرنے کے بعد اس ایکٹ کا کیس کیوں نہیں سنا گیا؟ چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا اور نیب ترامیم والا کیس چلانے میں ہی جلدی کیوں کی گئی؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید انہی حربوں کی وجہ سے ہماری عدلیہ کی رینکنگ نیچے ہے۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ نے ہمیں جوائن کیا۔ جی عدیل، بڑے اہم ریمارکس ہیں جو دیے گئے، مزید کیا کہا گیا چیف جسٹس کی جانب سے سماعت کے دوران؟ جی، بنیادی طور پہ یہ ریمارکس اس تناظر میں دیے گئے کہ جب یہ قانون سازی ہوئی اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو لایا گیا تو اس کا کمپیریزن کیا گیا ان حالات کے ساتھ کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ استفسار کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ معطل کرنے کے بعد اس ایکٹ کا کیس کیوں نہ سنا گیا اور نیب ترامیم والا کیس چلانے میں ہی جلدی کیوں نہ کی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ شاید انہی حربوں کی وجہ سے ہماری عدلیہ کی رینکنگ نیچے ہے۔ کیا نیب ترمیم کو کیس کے دوران معطل کیا گیا تھا؟ تو جس پر خواجہ حارث نے کہا کہ نہیں، معطل نہیں کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کو تو معطل کر دیا تھا، میری رائے میں قانون معطل نہیں ہو سکتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 53 سماعتوں تک ترامیم زندہ رہیں۔ تو جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ پارلیمنٹ کے قانون کو معطل نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پارلیمنٹ کے قانون کو معطل کرنا پارلیمنٹ کی توہین ہے۔ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بنا تو انہوں نے تو عدالت میں بیٹھنا ہی چھوڑ دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس وقت یہ بحث چل رہی تھی کہ اختیار میرا ہے یا کسی اور کا۔ باہر جا کر بڑے شیر بنتے ہیں، سامنے آ کر کوئی بات نہیں کرتا۔ اصولی موقف میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جج مانیٹرنگ جج تھے، اس کیس میں جے آئی ٹی تھی جس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی جیسے طاقتور ادارے بھی تھے۔ بتائیں اس کیس کا کیا بنا؟ تو اس کیس میں آپ وکیل تھے۔ تو خواجہ حارث نے کہا کہ طاقتور اداروں کی جو جے آئی ٹی میں شمولیت کے باوجود بھی کچھ ثابت نہ ہو سکا۔ جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کہ اگر کسی نے گھر بنایا اس کے پاس رسید نہیں ہوگی، کیا رسید مانگنا کسی کو بلیک میل کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ تو جسٹس اطہر من اللہ نے بھی ریمارکس دیے کہ جو آپ کے مرکزی کیس میں کلائنٹ تھے انہیں آج اگر کہہ دیں کہ تمام اثاثوں کا جواب دیں تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو چیف جسٹس نے خواجہ حارث سے مکالمہ کیا کہ اگر آپ اتنے ہی ایماندار تھے تو ایمنسٹی کیوں دی؟ تو چیف جسٹس نے کہا کہ برطانیہ کی مثال دی جاتی ہے، بتائیں وہاں ایمنسٹی کیوں نہیں دی جاتی؟ تو یہ اس دور کی بات ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایمنسٹی دی جا رہی تھی۔ تو جو استفسار کیا جا رہا ہے، جو جج صاحبان کا مکالمہ ہو رہا ہے خواجہ حارث کے ساتھ، تو کافی ایسے بظاہر لگتا ہے کہ ایک ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے کہ آپ کرپشن کی جب بات کرتے ہیں، آپ سیاستدانوں کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ جب پرنسپلز کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ جب قانون کو کالعدم قرار دینے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو جب اس کا کمپیریزن کیا گیا نیب کی جو ترامیم ہے اس کا پریکٹس اینڈ پروسیجر، اس میں ایک بالکل مختلف طرز عمل اپنایا گیا۔ تو اس پہ خواجہ حارث جو ہیں وہ کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے۔ تو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا معاملہ جو اسی دور میں چل رہا تھا اور اسی دور میں یہ معاملہ جب آیا اور اسے معطل کر دیا گیا تھا تو عدالت نے کہا کہ پارلیمنٹ کا جو قانون ہے، پارلیمنٹ کی ایک تعظیم ہے، پارلیمنٹ کے قانون کو کیسے معطل کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ریمارکس ابھی جاری ہیں۔ ایک بڑا دلچسپ مکالمہ جو بینچ کا جو ہے خواجہ حارث کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جی صحیح۔ عدیل وڑائچ، آپ ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے تھے، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے جس کو اس کے اوپر کامنٹ کیا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس ایکٹ کا کیس کیوں نہیں سنا گیا، نیب ترامیم والا کیس چلانے میں ہی جلدی کیوں تھی، اور چیف جسٹس کے نیب ترامیم کیس کے دوران یہ اہم ریمارک سامنے آئے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میری رائے میں قانون معطل نہیں ہو سکتا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق انہوں نے یہ اہم ریمارکس دیے ہیں۔